آج کی رات، کل کا دن جب 11 ہجری میں آیا تھا، 28 صفر، اس وقت مدینے کی جو آبادی تھی نا وہ اپروکسیمیٹلی 30,000 کی تھی. 20,000 کی روایت بھی ہے، 30,000، 25-30 اپروکسیمیٹلی 20 سے 30,000 کے لوگ تھے مدینہ شہر. 30,000 کی اگر آپ آبادی لے لیں، ان 30,000 میں 10 سال تک 10 ایئرس پورے رسول کے، مدینے کے آپ کے 10 ایئرس ہے پورے، اس کے بعد یہ 2.5-3 مہینے، ٹوٹل 10 ایئرس تک پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، جس میں انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، دونوں دیکھ رہے تھے. ہزاروں لوگ آ رہے تھے، ہزاروں لوگ جا رہے تھے، شہر آباد تھا. سب کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا رسول در فاطمہ پہ جا کے سلام کرتا ہے، حسنین کو اپنی آغوش میں لیتے، مولا کی شادی مدینے میں ہوئی، بچے وہیں پیدا ہوئے، سب رسول کے سامنے، اور پورا مدینہ دیکھ رہا کہ کتنا اللہ کا رسول اس دروازے پہ جا کر، اس جگہ پہ جا کے کتنا احترام کے ساتھ سلام کرتا. لیکن دوستو 30,000 کی آبادی ہے، سب صبح شام دیکھ رہے، نماز سے پہلے جاتے، نماز کے بعد جاتے، بچوں کو گود میں لیتے، مولا علی کی فضیلتوں کو بیان کرتے. ہر چیز کرنے کے بعد 3 دن کے اندر وہ 30,000 ایسے بدلے کہ اب آپ کو میں بولوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ اعلان ہو جائے کہ اس امام بارگاہ کو دشمن آ کے آگ لگا دے گا، تو آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھو گے؟ یہ بیٹھو گے کہ یار مجھے کیا کرنا، امام بارگاہ چلنے دو، اپنا بزنس دیکھو، اپنی جاب دیکھو، اپنا کاروبار دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو. کوئی شیعہ کرے گا؟ کب کیسے کرے گا؟ 1400 سال کے بعد اتنی بیداری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے امام بارگاہوں کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تب آپ امیجن کریں آج آپ کو یہ فکر ہے تو اس وقت 30,000 کی آبادی، در فاطمہ جل رہا، ایک پروٹیسٹ نہیں ہے، ایک پروٹیسٹ نہیں ہے. کین یو امیجن کہ کیسے مسلمان تھے، کیسے مولا کو چاہنے والے تھے. ایک پروٹیسٹ نہیں ہے تاریخ میں کہ کوئی آ کے کھڑا ہو گیا دروازے کے پاس، تم کیسے جلا رہا، میں ہوں، پہلے مجھے جلا اس کے بعد دروازے در فاطمہ کو جلانا. ایک پروٹیسٹ نہیں تھا. خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، سوائے چند کے، بڑا جملہ بول رہا، سوائے چند کے پورا شہر مرتد ہو گیا تھا. ایک پلٹ مولا کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی، در فاطمہ جلایا جا رہا. کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں بولا کہ تم کیا کر رہی ہے. ایسے شیعہ مت بنو، ایسے مسلمان مت بنو. اگر ہم گرانٹیڈ لیں گے تو یہی حشر ہونے والا ہے ہمارا کہ امام آئیں گے، لبیک یا حسین پوری زندگی بول رہے تم، امام آئیں گے، ایک ایک جملے کا ذمہ دار. امام ظہور کرے گا، امام ٹورنٹو میں ظہور نہیں کرے گا، مکے میں کرے گا. لیکن ٹورنٹو والوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرنا ہے، اتنا تیار رکھنا ہے کہ کل اگر امام آ جائے تو آپ بولیں کہ میں تیار ہوں. پھر آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں جاؤں گا کیسے. آپ کا ایک قدم اگر ٹورنٹو میں ہوگا، دوسرا قدم جو اٹھاؤ گے تو وہ مکہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا اور امام زمانہ ہوگا. لیکن ویسے بنو گے تو، کچھ کرو گے تو، اپنی لائف کے سٹائل کو ہم بدلیں گے تو ہوگا. ہم کو یہ فکر پیدا ہوگی، یہ تھنکنگ پیدا ہوگی، یہ سوچ پیدا ہوگی کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان مائی لائف. اگر ہم بالکل ایزی لے کے زندگی گزار رہے، میری جاب، میرا بزنس، میری فیملی، میرا گھر، اور میں ایک منٹ بھی حسین ابن علی کے لیے نہیں دے رہا. میں نے کل کہا تھا کہ ایک دن دینے میں کتنا ڈیفیکلٹی ہے، کتنی ڈیفیکلٹیز ہوں گی کہ یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو. ایک دن کے لیے اگر میں ایک دن ڈیڈیکیٹ کرتا مولا حسین کو تو مجھے ان 1000 چیزوں کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد میں حسین نہیں بن سکتا. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب 8ویں امام اور امام حسن سے ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا کہ شیعہ کے کیٹیگریز بتائی گئی، شیعہ کی کوالٹیز بتائی گئی کہ شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے. پلیز غور سے سنیں. یہ وہ اس لیے کہ آج کی رات امام حسن کی رات، تو انہی سے میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. انہوں نے 3 چیزیں بتائی، اور یہ حدیث آئی 8ویں امام کے ذریعے ہمارے پاس. انہوں نے 3 چیزیں بتائی، ٹوٹل میں نے کہا تھا 21 چیزیں. امام نے کہا، پلیز غور سے سنیں، امام حسن کہتے، 8ویں امام یہ کہتے کہ شیعہ جو ہمارا مومن ہوگا، ہمارا ہو شیعہ، ہم شیعہ ہیں نا مولا، اس میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. پلیز غور سے سنیں، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. راوی نے پوچھا کیا
کیا؟ تو کہا اس میں اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے، اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے، دوسری چیز اس میں نبیوں کی ایک صفت ہونی چاہیے، تیسری چیز اس میں ولیوں کی ایک صفت ہونی چاہیے۔ اب سن پوچھا یہ تینوں چیزیں، اللہ کی صفت کیا ہے، نبیوں کی صفت کیا ہے اور ولیوں کی صفت۔ ولی نے 12 امام، ولیوں کی صفت ہونی چاہیے، غور سے سنیں۔ اللہ کی صفت معصوم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہر مومن میں، خود مومن چیک کرے کہ یہ صفت، یہ کوالٹی میرے پاس ہے تو آئی ایم مومن، اگر کوالٹی نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس کہ یار میں ہوں نہیں ہوں تو مجھے کرنا کیا۔ پہلی صفت کیا ہے اللہ کی؟ کیا ہے صفت؟ کہ اللہ راز کو راز رکھتا ہے، ارے یار اللہ رازوں کو چھپاتا ہے، سیکریٹ راز سمجھے، سیکریٹ کو سیکریٹ رکھتا ہے۔ ہم رکھتے صبح اٹھ کے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے کہ میں اس کے مارکیٹ میں تو لاؤں، سب سے پہلے میل چیک کرتے کہ کسی کے بارے میں تو نہیں آیا کہ میں پورے ٹورنٹو میں پھیلا دوں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، پہلے پھیلا دوں کہ یہ مارکیٹ میں تو پھیلے۔ اچھا یہ عادتیں کم ہوتی مردوں میں، میں آگے نہیں بولتا، چل بات پڑے اس لیے کہ مردوں کے پاس ٹائم نہیں، اگر ٹائم ہے تو ہم کوئی کم نہیں ہے، لیکن زیادہ یہ عادتیں خواتین میں، میں یہاں کی خواتین میں نہیں ہوتی۔ میں ایک بات بول رہا ہوں، پتہ نہیں میں تو بالکل نیا ہوں، 14 سال کے بعد آیا ہوں، تو عورتوں میں یہ عادت ہے سیکریٹ کو سیکریٹ رکھنا۔ اب آپ امیجن کریں ہم رکھتے، خود سوچے یہ صفت ہے میرے پاس۔ اب آپ سنو تاریخ کا واقعہ کہ سیکریٹ کو سیکریٹ اللہ کیسے رکھتا۔ اللہ کا ایک نام ہے ستار العیوب۔ دوستو اگر یہ نام، یہ صفت، یہ کوالٹی اللہ کے پاس نہیں ہوتی، تم یقین کرو ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی، بیٹا باپ بیٹے کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ کتنے میرے ایسے گناہ ہیں جو مجھے معلوم ہے، میں نے کمرے میں اکیلے میں کسی کو نہیں، لیکن وہ اتنا کری کہ اس نے میرے جب مجھے معاشرے میں سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال۔ کتنے میرے ایسے جو چھپا دیا۔ روزانہ صبح اٹھ کے یا ستاروں پڑھو، یا ستاروں 18 ٹائمز ایٹ لیسٹ پڑھو تو اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا۔ 18 مرتبہ، سو سمپل، گاڑی چلا رہے پڑھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈلواؤ دوسروں کے فاش کرو۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مارکیٹ میں گناہوں کے لوگوں کے چیزیں باہر لاؤ۔ آج ایک واقعہ بھی آئے گا، ایک 19 سال کی لڑکی، 19 ایئرس اولڈ گرل کا ایک واقعہ آئے گا، وہ بیچ میں پڑھوں گا اس لیے کہ سٹارٹنگ میں بہت سخت واقعہ ہے تو میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو اللہ ستار کیسا یہ دیکھیں، آپ یقین کرو اگر آپ روزانہ 18 مرتبہ یا ستاروں پڑھو تو معاشرے میں سماج میں تمہاری عزت ایسا بڑھتی ہے، لوگ اللہ تمہارے گناہوں پہ، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ڈالیں، ہم بھی گناہوں پہ پردہ ڈالیں، ہم بھی لوگوں کی ایپ کو چھپائیں، ہم بھی لوگوں کی بات کو مارکیٹ میں نہیں لائیں۔ عورت ہو مرد ہو، لڑکی ہو لڑکا، کتنے واقعات گھر ٹوٹ گئے دوستو۔ اٹلانٹا کا ایک عجیب واقعہ ہے میرے پاس، لیکن وقت کی تنگی میں ہو سکتا میں بیان کروں یا ہو سکتا نہیں بیان کروں، آپ کو بتاتا۔ تو اللہ ستار کیسا یہ دیکھو، نبی موسیٰ کا زمانہ، موسیٰ نبی کا زمانہ، ڈراٹ ہوا پورا، قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہیں ہوئی، 2-3 سال ہو گئے۔ لوگوں نے آگے نبی موسیٰ سے کہا کہ اب آپ دعا کریں۔ نبی موسیٰ پہاڑ کے قریب ہے، کوہ طور کے قریب، ہاتھوں کو اٹھایا، پوری امت کھڑی ہوئی، غور سے سنیں، پوری امت کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ نے ہاتھوں کو، اتنا بڑا نبی، اولی العزم پیغمبر، اللہ جس سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا تیری مخلوق کا کیا حال ہے، میری امت پیاسی مر رہی، بھوکی مر رہی، پلیز بارش برسا دے، رحمت کو نازل کر دے۔ اوپر سے آواز آئی اللہ کی ڈائریکٹ، موسیٰ سے بات کرتے تھے کہ موسیٰ تیری امت میں ایک ایسا گناہگار جو روز گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، ڈرتا بھی نہیں، اور میں نے اس کی گناہ کی وجہ سے اپنی رحمت کو روک لیا۔ یہ تو شکر ادا کرو دوستو کہ ہمارے درمیان ہمارا امام موجود ہے جس کی وجہ سے رحمت نازل ہو رہی۔ یہ مت سمجھو کہ آج گناہ کم ہو رہے، آج زیادہ گناہ ہو رہے، لیکن جو رحمت آ رہی ہے وہ جسٹ بیکاز آف فرزند زہرا، فرزند زہرا، صرف امام کی وجہ سے آج یہ ہمارے پاس یہ رحمت آئی، ادروائز ہم کچھ کم نہیں ہیں۔ آواز آئی موسیٰ اس گناہگار کو، تو جیسے ہی کہا، اللہ نے کہا موسیٰ پلٹ کر امت سے کہا بھائی کون کر رہا گناہ یہ؟ تو آپ کو تو معلوم ہے جو گناہگار رہتا ہم کو اپنے گناہ تو یاد نہیں آتے، ہمیشہ دوسروں کی یاد آتے۔ سب نے کہا نو 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 ہم نے نہیں کیا۔ ریئل گناہگار اصل تو جانتا تھا یہ میں ہوں۔ اب دیکھو کریم کی، اس نے زور سے نہیں بولا، زبان سے نہیں بولا، دل میں بولا، کیا کہا؟ پروردگار میں اپنے گناہ کو پلیز تو مجھے، I promise you I'm not going to repeat، پلیز تو مجھے معاف کر دے، forgive کر۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ اپنے نبی کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل مت، مجھے پلیز میرے گناہ کو مارکیٹ میں مت لا، میں ایکسپٹ کر رہا اپنے سن کو، ایکسپٹ کر رہا۔ افضل ترین عبادت یہی ہے کہ تم گناہ کو ایکسپٹ کرو، یہی سب سے بڑی عبادت۔ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو، ساتھ سورہ خل کے ساتھ، ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 دن پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں، قربت اللہ، سو سمپل، سو سمپل۔ اب دیکھو اس کے بعد اس کا آپ دیکھیں کہ آپ کے راستے کیسے کھلتے، زندگی کیسے کھلتی۔ 2 رکعت نماز کی نیت کرو، میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا، اور پہلی رکعت میں 1 قلم 7 مرتبہ سورہ خل، دوسری رکعت میں 1 قلم 7 مرتبہ سورہ خل، سو سمپل، 4 منٹ کی نماز، 7 ٹائم سورہ خل پڑھنا ہے ہر رکعت۔ اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ مجلسی چھٹے امام سے کرے، میرا مولا کہتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ
اس کے اسی وقت 7,000 گناہوں کو معاف کر. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھو 2 سال تک فرصت. تھینک یو ویری مچ. 7,000 معاف ہو گئے. اب کیا ہے بابا 7,000 فوراً بھی کر لیں گے آپ. یہ معاف نہیں، معاف تو ہوئے لیکن کتنے گناہ میرے اور باقی ہیں. تو اس نے دل میں کہا یار لوگوں کے سامنے ذلیل، بس یہ کہنا تھا بادل آئے بارش. مجمع یہ سمجھا کہ موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، لیکن نبی موسیٰ جانتے کہ بات کچھ اور ہے. سیدھا طور پہ گئے. جب طور پہ گئے اور طور پہ جا کے وہ اللہ سے بات کیسے کرتے تھے؟ جیسے ہی جاتے تھے اپنا کنورسیشن سٹارٹ کیسے کرتے جا کے کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار. تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. کبھی موسیٰ کہتے تھے کہ اے نیکی کرنے والوں کے پروردگار، پھر آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. کبھی کہتے تھے اے صاحب تقویٰ کے پروردگار، آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. آج موسیٰ نے اسٹائل کو بدل کے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار. تو اوپر سے 3 مرتبہ آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. موسیٰ چونکے. موسیٰ نے کہا اللہ جب میں نے تجھ سے کہا عبادت گزاروں کے پروردگار تو نے ایک آنسر کیا، جب میں نے کہا تقوی والے کے تو نے ایک، نیکی کرنے والے ایک، گناہگار کو تو نے 3 مرتبہ آواز دی. اس کا کرم دیکھو. اس نے پلٹ کے کہا موسیٰ جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا تو میرے اور اس کے درمیان عبادت، اس کو بڑا بھروسہ رہتا اپنی عبادتوں پہ. صاحب تقویٰ تقوی کو لے کے آتا، نیک کار نیکیوں کو لے کے آتا، لیکن جب گناہگار آتا تو اس کے پاس تو کچھ نہیں. اگر میں سہارا نہ دوں تو کون دے؟ اب پر موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے بارش کیسے برسا دی؟ تو آواز آئی موسیٰ گناہ جو کر رہا تھا اس نے مجھ سے معافی مانگی. تو موسیٰ نے کہا اچھا معافی مانگ لی تو مجھے تو بتاؤ وہ کون ہے؟ آواز آئی نو ان کو بھی نہیں بتاؤں. پھر کہا ارے پروردگار وہ تو میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، ارے تم مجھے تو بتا دے. اللہ نے کہا نہیں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. آپ یہ چیز یاد رکھو پروردگار جب پلیز غور سے سنو، اللہ جانتا ہے کہ اگر میں موسیٰ کو اس کا نام بتا بھی دوں گا تو موسیٰ جا کے مارکیٹ میں اس کا نام نہیں بتائیں گے، موسیٰ غیبت نہیں کریں گے، موسیٰ کے پاس عصمت ہے. اگر میں بتا بھی دوں تو نہیں بتائیں گے. اس کے باوجود موسیٰ نے کہا مجھے تو بتا. تو آواز آئی موسیٰ جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. کیا کریم ہے، کیا کریم. وہ ایسے چھپاتا ہے. اور ہم کو پہلی صفت مومن لبیک کیا حسین بولو نا، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کوئی حسینی کی بات کو ہم کو باہر لانا نہیں ہے. کوئی بات اگر کوئی ایون آپ خود چیک کریں ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس اور ڈائننگ ٹیبل ٹاکس کیا ہے. اٹلانٹا میں بس اتنا ہی بولتا ہے اٹلانٹا. ہر سال جاتا ہوں، یہ سال بھی چیلوں وہیں تھا. میں ایک بڑی ڈیسنٹ فیملی اور ڈیسنٹ. ان کے بعد 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے میں جب گیا ان کے پاس لنچ پہ تو جا کے بیٹھے ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا کیسے ہیں فیملی، کیسی ہے، ہاؤ از یور فیملی. ان کی وائف نے آیا سلام کیا چلے گئے. بیٹا آیا، میں نے کہا کیسے بچے کیسے؟ کہا مولانا آپ یہ تو پلیز غور سے یہ تو دیکھ رہے بیٹا. تو میں نے کہا بیٹی کیسے؟ چھوٹے بچوں کی. میں سمجھا کہ کچھ خدا نہ خاصا. میں نے کہا خیر تو ہے. تو مولانا آپ رونے لگا، تڑپنا. ہر روز امام بارگاہ آتی تھی 19 بہت کالج کہتا ہے کہ مولانا آپ پلیز تھوڑا کاؤنٹ کریں کہ وہ میٹنگ ارینج اس کاؤنسلنگ. جب سے بیٹا تم میں جب سے آ رہے ہیں ہمیشہ دیکھتا تم لوگ اپنے پیرے ساتھ آتے اور تمہارے گھر کا ماحول اتنا اچھا. اگر تم کو شادی کرنا ہی تھا تو تمہارے اتنے کزنس ہیں یہاں. کوئی کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے، چچا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، اور سب پڑھے لکھے، سب بچے تمہاری ایج کے، تھوڑے بڑے آگے پیچھے، سب کالج میں جا رہے، سب کا بزنس ہے، سب بہت اچھے. اگر کرنا ہی تھا تو اپنے کزن سے کر لیتے. اس نے جو جواب دیا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں پہلے کلیئر کر یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ لیکن میں بتا رہا کہ یہ ریزن ہے. آج کے دور میں آپ کو اندازہ نہیں کہ آج کے دور میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کس کس شہر کے کیا کیا اس وقت حالات ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے شہر کے حالات؟ 4 دن ہوا مجھے آگے سے گیا. یہ میرا تو روٹین ہے. جو فونز ہیں، جو واٹس ایپس ہیں، جو ای میل ہے، جو مسلسل باتیں ہیں کہ یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. دین یو آر سیئنگ لبیک یا حسین. مولا حسین کس کی لبیک ایکسپٹ کرے؟ حسین نے چنا تھا ایسے لاکھوں میں 72 کو. اور ہماری لبیک ویسی ہو جیسے حبیب کی لبیک. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ جیسی حبیب کی لبیک تھی. گرانٹیڈ مت لو، میں سر پیٹ رہا، میں بار بار بول رہا ایک جملہ، ایزی مت لو. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. یہ لائف ایزی لینے کی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج کے دور کے لیے، یہ زمانے کے لیے. میں بھی اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا. یہ پیریڈ جس پیریڈ سے ہم گزر رہے، اس پیریڈ کے لیے اللہ کا رسول نے کہا. رسول کی حدیث عابد بلرامی کی نہیں، رسول بول رہے. کون رسول؟ جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا. اب انکار کریں گے؟ ابو جہل ابو لہب جس کو صادق بولے، وہ رسول کیا بول رہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، میں ایک پیریڈ دیکھ رہا، میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جو حالات ہوں گے، صبح سے شام تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ، یعنی فائر بال تم لے کے ٹھہر سکتے. یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. اس زمانے کے لیے رات میں ایمان کے ساتھ سو گے، رسول بولتے صبح اٹھو گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. جیسے آنکھ میں سورما لگایا اور سورما اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا. آپ بولیں گے ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اصل چیز ایمان ہے. ساری عبادتوں کا
دار و مدار بیس جو ہے وہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا فیت۔ ایمان کیا ہے؟ ولایت علی۔ ایمان تمہارا فیت رخصت ہو جائے گا۔ آج کے دور میں آپ کو پتا ہے 25% ڈیورس ریٹ ہماری کمیونٹی میں ہے۔ یو نو دس؟ لڑکیاں کتنے ہمارے پاس نان مسلمس ہیں۔ ہاں، نسل تباہ ہو رہی، جنریشن ختم ہو رہا۔ اینڈ یو تھنک اف یو سے لبیک یا حسین، مولا حسین ول ایکسپٹ یور لبیک؟ قرآن بول رہا، عابد الرحمی نہیں بول رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا ہے علی والو؟ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے علی والو، اے علی کے محبت کا دم بھرنے والو، اے مولا علی کے چاہنے والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے۔ قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ آپ سوچو آج ہمارا ریشیو کہاں چلے گیا۔ میں یہ نہیں بولتا صرف کینیڈا، پوری دنیا، آسٹریلیا سے لے کے یہاں تک پورا سب کانٹیننٹ۔ میں بنگلہ دیش ایک دن کے لیے گیا، وہاں ایشوز ہو گئے، سن کے سر پکڑ لیا کہ واٹس ہیپننگ ریئلی، کیا ہو رہا ہے آج۔ اس کے کئی ریزنس۔ اب سنو، جس نے جو لڑکی نے جواب دیا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، پلیز غور سے سنو۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا تھا تو اپنے کزن سے کرنا، کتنے کزن سے تمہارے امریکہ میں، تمہارے شہر میں؟ کہا نا ہم جب صبح میں شام میں گھر سے نکلتے امام بارگاہ جانے، جیسی میرا باپ گھر آتا آفس، ماں بولتی تمہارا بھائی اس کی بیوی نے ایسا، تمہاری بہن اس کے گھر والوں نے ایسا، یہی بات۔ جب ہم جا کے مسجد سے واپس آتے سینٹر سے، راستے پر میرے پیرنٹس کیا بات کرتے، تمہاری بہن کے بچوں نے ایسا کیا، تمہاری سسٹر نے ایسا کیا، تمہارے بھائی نے ایسا کیا، تمہارے گھر والوں نے ایسا کیا۔ تو میں نے کہا جب پورا ہمارا خاندان برا ہے، خالہ بری ہے، ماموں برا ہے، یہ کیا ہے؟ واٹ آر یو ٹاکنگ؟ مجلس میں، مثال کے طور پہ مجلس میں بیٹھ کے باہر نکلے، ہسبینڈ اینڈ وائف جا رہے ہیں امام بارگاہ سے، اس امام بارگاہ سے گھر، ہم راستے میں بات کریں، سنا وہ مجلس میں وہ ایسا تھا، اور عورت بولی وہ لڑکی نے یہ کیا تھا، وہ عورت نے یہ کیا تھا، پورا مجلس کا ثواب چلا گیا۔ یو نو واٹ از دس؟ پھر تم لبیک یا حسین بول رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے یہ بات کہ گھر میں بیٹھ کے تم جو بات کر رہے، بچے ماں باپ کو دیکھتے، بچوں کا آئیڈیل ان کے پیرنٹس ہوتے، جو ماں باپ بات کرتے، وہ چیک کرو کہ تمہارے گھر میں کنورسیشن کیا ہے، ہیلتھی کنورسیشن ہے یا لوگوں کے بارے میں باتیں۔ لبیک یا حسین، اٹس ناٹ ایزی، یہ اتنی بڑی ٹاپک ہے، یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس بیفور یو سے لبیک کہ مولا حسین میں ایکسپٹ کر لو۔ اگر میری زندگی اسی طرح سے ہماری لائف چلے گی تو حالت کیا ہونے والی ہے؟ اب سوچو گھر ٹوٹ رہے، کتنے نان مسلمس میں چلے گئے، کتنے غیر مذہب میں ہماری لڑکیاں گئی، سیدانیاں صبح شام علی علی کرنے والے، ان کی اولاد، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ تم اس کے سے ناؤ یو آر کرائنگ۔ جب پہلا چلا تھا، پہلی منزل تھی، اس وقت کیوں نہیں چیک کیا کہ میں تربیت کیا دے رہا؟ اولاد کی تربیت از سو امپورٹنٹ۔ یاد ہے میری پہلی منزل بی بی زینب نے کیا کیا تھا؟ اونا محمد کو سمجھایا تھا۔ بی بی نے اونا محمد کو نہیں سمجھایا، اپنی کنیزوں کو بتایا کہ میں زینب ہو کے اونا محمد کو بتا رہی، تو تم اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتاتے؟ اب سمجھ رہے میری بات؟ لبیک اٹس ناٹ ایزی۔ اب سنو تاریخ کا ایک واقعہ اسی سے ریلیٹڈ۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح کا رائٹر اس واقعے کو لکھ رہا، مرزا حسین نوری اس واقعے کو لکھ رہے، نعمت اللہ جزائری اس واقعے کو لکھ رہے، سید نور اللہ شوستری شہید ثالث اس واقعے کو لکھ رہے۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، میں ریئل واقعہ سنا رہا، صرف اس لیے سنا رہا کہ تھوڑی سی اویئرنیس ہے ہمارے یوتھ میں، ہمارے لڑکیوں میں، لڑکوں میں ایک اویئرنیس ہے۔ کیوں آئے؟ کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کو نسل کا، جنریشن کا پروٹیکشن کرنا ہے، تم کو لبیک یا حسین بولنا ہے۔ صبح اٹھو تو لبیک بولو، رات میں سوتے وقت لبیک بولو، اپنی سروسز کو 24 آورس آفر کرو۔ یہ چاروں علماء اتنے بڑے بڑے عالم اس واقعے کو لکھتے۔ 19 ایئرس اولڈ گرل، 19 سال کی ایک لڑکی، اصفہان ایران کا شہر، وہاں کا واقعہ، ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ پوچھیں نا علماء، 19 سال کی لڑکی، اصفہان شہر، طاعون کی بیماری پھیلی۔ طاعون اس بیماری کو کہتے ہیں جو انگلش میں جس کو پلیگ کہتے، اب وہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ 1930s 40s 50s میں انڈیا میں بھی پلیگ تھا، ایون حیدرآباد میں پلیگ تھا، بہت چکر، لیکن اب دنیا سے یہ بیماری، یہ ڈیزیز ختم ہو گئی۔ اب بالکل یہ ڈیزیز نہیں، یہ بیماری، یہ ڈیزیز شروع ہوتی تھی ایک ریٹ کے ساتھ، چوہے کے ساتھ، ایک چوہا مرتا تھا پورا شہر مر جاتا تھا، وہ جو بیکٹیریا اس کا پھیلتا تھا۔ لیکن اب میڈیکل سائنس نے اتنا ایڈوانس ہو گئے کہ 50s کے بعد یہ بیماری ختم ہو گئی، اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ بیماری انتہائی خطرناک ہوتی کہ کسی شہر میں اگر طاعون کی بیماری پھیلی تو 100 200 لوگ مر جاتے۔ اصفہان شہر میں یہ بیماری آئی، 100 150 لوگ مر گئے۔ ایک بہت، پلیز غور سے سنو، عجیب واقعہ، 100 150 میں ایک اصفہان شہر کا جو سب سے زیادہ پیسے والا بڑا بزنس مین تھا، تاجر تھا، انہیں مالدار ملینر تھا اپنے زمانے کا، پورے شہر کا ریچسٹ پرسن، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی 19 سال کی، 19 ایئرس اولڈ، 19 سال کی لڑکی اس پلیگ میں مر گئی، ہنگامہ مچ گیا پورے شہر۔ اب بیچارے غریب تو روز مرتے، ان کو ہنگامہ نہیں مرتا، پیسے والا مرا تو بڑا پرابلم
प्रॉब्लम होता, आज भी यही चक्कर नहीं, हजारों लोग मर रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई पैसे वाला मर जाए तो सबका गम आ जाता। नहीं, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा, तो बहुत है बोलने की, इशारा पढ़े। आज कमाल कर दिया मजहर भाई ने, पूरा जग रख दिया, क्या पढ़ते जाओ, नहीं मेरा आवाज रखे यार, लेकिन आप घबराए नहीं, मेरी कल की मस्जिद है, बस कल पढ़ूंगा 3-4 घंटे। नहीं मैं तो नहीं मैं 1 घंटे में खत्म, डोंट वरी। वो ऐसा बोल के थोड़ी कोई बोल के पढ़ूंगा तो कोई नहीं आएगा, मिंबर में आगे बैठ जाओ तो बस बराबर। मौला आबाद रखे आपको, आवाज में थोड़ा सा इसलिए रिलैक्स करना चाह रहा, आगे बढ़ सकता ही बात। तो पैसे वाली की लड़की मरी, 19 साल की, 19 ईयर्स ओल्ड, यंग बच्ची, पूरा शहर गम मनाने लगा बेटी की मैयत। मोमिन लोग भाइयों ने बहरा, कयामत उतारा, बंद होने के कुछ देर के बाद बड़ा भाई जो बहन को उतारा था सर, उसको एहसास हुआ उस जमाने में बैंक्स नहीं थे, ना ये प्लास्टिक करेंसी थी, ना कोई पैसे होते, लोग पैसे वाले डायमंड्स, पर्ल्स, गोल्ड में सेव करते। तो जो पैसे वाले होते थे छोटे छोटे पॉचेस बनाते, और ये बेल्ट लेके यहाँ बांध, डायमंड के, पर्ल्स के, हमेशा पैसे वालों की निशानी होती थी कि उनके पेट के ऊपर बेल्ट होता, उसमें पॉचेस बने हुए, ये डायमंड का है, इतने 10-12 डायमंड, पर्ल्स, इस तरह। बड़े भाई को एहसास हुआ कि मेरे को डायमंड्स और पर्ल्स के 1 या 2 पॉच खबर में गिर गए, लहद में गिर गए जब मैंने बहन को उतारा। अब हमारे पास ये हुक्म है कि एक दफा अगर तुमने ग्रेप को बंद कर दिया तो खोल नहीं सकते। ये भी उसका करम, सत्तारुल उयूब है, सत्तारुल उयूब, इसलिए कि तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारा बाप किस हालत में है। भाई हुक्म यह है कि कभी नहीं खोलो, कभी नहीं खोलो, अनलेस जान का खतरा हो, जान का। नहीं हुआ गया, अब ये भागे, हमारे ये मर जाओ उस वक्त थे, शेख के पास गए, शेख से कहा कि शेख, भाई ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा कि इतने डायमंड्स और पर्ल्स मेरी बहन को जब मैंने दफन किया खबर। उन्होंने कहा आर यू श्योर यही हुआ? तो उसने कहा हाँ, मुझे इसके अलावा मुझे कहीं नहीं है, कि मुझे 100% यकीन है कि जब मैं उतरा था। तो पूछा किधर से उतरा था तू? तो कहा मैं सराने, जब बॉडी को लेकर नीचे आते तो नीचे जो आदमी रहता वो बॉडी के सर को लेता ऐसे सर को लेके नीचे। तो कहा जब मैं बहन को नीचे लिया और लेके जब मैंने पलटाया तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि वही उसी वक्त गिरे होंगे। तो शेख ने कहा कि आर यू श्योर? इसने कहा हाँ। तो कहा ऐसा कर, तू जा और जाकर सराने से मिट्टी को हटा, खाक को हटाने के बाद चेक कर लिया, अगर वहां गिरे हैं तो उठा ले। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। अजीब वाक़या, अजीब वाक़या। 4 घंटे, 19 साल की लड़की, 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 4 घंटे दफन हुए। माँ बाप घर चले गए, पूरा खानदान घर में कयामत मची हुई। एक बड़ा भाई सिर्फ मौलाना के पास जाके पूछ के कब्रिस्तान आया, अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने बहन को दफन किया। कच्ची खबर है, पानी पड़ा हुआ, फूल पड़े हुए उस जमाने के। अब आप कोई डाउट ही नहीं। गया उसने जाके, मगरिब हो गई थी, इतने ये देर में मगरिब हो गई थी, अंधेरा, ही वाज ऑल अलोन, अकेला था बिल्कुल। गया जाके उसने सराने से मट्टी हटाई। मैं कोई सीरियस, मैं कोई जोक नहीं कर रहा, सो सीरियस। मैंने उलमा के नाम लिए कि इन उलमा ने इस वाक़े को लिखा, इसमें कोई स्टोरी नहीं, ये रियल वाक़या। ये वाक़या बाज़ वक्त इसलिए होता कि दूसरों को इबरत हासिल हो, हमको मैसेज मिले, ये अल्लाह की तरफ से ये वाक़यात होते। और उस लड़की की एक नेकी थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके अजाब को बाद में कम करवा दिया। हुआ क्या, उसने जाके सराने से मिट्टी हटाई। जब हटाने लगा तो नीचे एक सुराख पड़ा जहां पे उसको जाना था। जैसे वो वहां पे जो मिट्टी हटाकर जो पत्थर कड़ी की तरह रखे थे वो जरा सा उसने मूव करना था, नीचे से आग का एक ऐसा शोला, इतनी जबरदस्त पावर के साथ आग बाहर आई, इतनी तेज बाहर आई कि भाई पीछे हट गया। रिवायतों में, किताबों में तो यहां तक लिखा था उसके हल्के हल्के बाल जल गए। इतना पावर था उस आग का कि जिससे वेल्स जलते। कुवैत में जब 632 वेल्स जल रहे थे तो मैं उस वक्त कुवैत में था, तो कुवैत में उस वक्त मैं आ रहा था दुबई से, तो ये हाल होता था कि जब ऑयल जलता था, वेल्स जलती थी, वो कुआं जो जलता था पेट्रोल का, एक पावर होता था आग का, इतनी ऊंची। तो उसी लिहाज से एक पावर के साथ आग बाहर आई। जैसी आग बाहर आई, 4 घंटे के ये क्या हो गया, सर पकड़ के नोचने लगा, बालों को चीखे मार के, फिर फौरन मिट्टी डालता है, आग को बाहर बंद करके, डायमंड भूल गया, पर्ल। 4 घंटे ना मैं जाके माँ को बोल सकता, माँ मर जाएगी अभी अगर मैं बोलूंगा तेरी बेटी के साथ ये हाल हो, ना बाप को बोल सकता, ना भाइयों को बोल सकता, ना खानदान में किसी को बोल सकता। सर पीट के रोने कि मैं क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सीधा घर आया। हमारे पास कुछ अमाल है कि अगर वो अमाल आप करें तो मुर्दा जो है आपके ख्वाब में आता, कोई गारंटी नहीं। ये भी अमाल मासूम से बताए, मरने के बाद रूह आजाद नहीं रहती। अगर हुक्म खुदा हो, हुक्म इमाम हो, इजाजत मिले तो मुर्दा ख्वाब में आता है। वादी सलाम के भी अमाल है, वादी बरूद के भी अमाल है, और अगर कोई मजलिस के बाद कोई अमाल पूछे मैं बता दूंगा उसको। लेकिन अमाल हमारे पास है कि फिर बोल रहा मैं, गारंटी नहीं है कि फौरन पढ़ो यूं आ जाए, नो, ऐसा नहीं बुला सकते, इसलिए कि रूह आजाद नहीं है। मरने से जिंदा जब तक है
وہ روح آزاد ہے ہمارے جسم میں، ایک دفعہ نکل گئی تو وہ امر ربی ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتی. تو ہوا کیا، اب آ کے اس نے عمل کرنا، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، عمل کرتے 3 مہینے کے بعد بہن خواہ آفٹر 3 months. آپ امیجن کریں یار وہ اس کے 24 hours گزر رہے کیسے تھے. سوچے آپ میری خدا نہ خاصا اگر میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہو ہم تو پاگل ہو جائے. نہ گھر کو بتا سکتا، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، کسی کو نہیں بتا. 3 مہینے خواب میں آئی، بھائی نے پہلا سوال، بیٹا میری بہن تو نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اتنا سخت تھا. لٹاتے ہی پہلی رات اللہ کا رسول کو کل کا جملہ یاد ہے، پہلی رات جو ہے وہ سخت ترین رات. دیکھیے میری ٹاپک موت نہیں ہے، میری ٹاپک لبیک کیا حسین، یہ تو واقعہ بیچ میں آ گیا اس لیے کہ یہ بیماری سے ہٹنا ہے ہم کو. اگر میری آج کی مجلس کے بعد کسی ایک لڑکی یا لڑکے نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا اس فرش عذاب پہ بیٹھ کے کہ آج کے بعد میں یہ بیماری کو چھوڑوں گی اپنے پاس سے، تو میں کامیاب ہوں. ہر آدمی کے پاس ہے یہ بیماری، کوئی مت بولو کہ میرے پاس نہیں، میرے پاس بھی. وی جسٹ ٹاک اباؤٹ ادر. 3 گناہ اس نے بتائے، بعض کتابوں میں 5. بھائی نے پوچھا بہن تیرا کون سا گناہ تھا؟ اچھا میں پہلے کلیئر کر دوں، اس کا کیریکٹر خراب نہیں تھا، اس کا کردار اس لڑکی کا خراب نہیں تھا. ایسا نہیں کہ یہ خدا نہ خاصا یہ لڑکی کیریکٹر لیس تھی، نو، کیریکٹر بالکل صحیح تھا. جو 3 گناہ اس نے بتائے آپ بلیو کریں، آج وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں وہ گناہ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. میں جب آپ بولوں گا تو آپ بہت ایزی لے کے سنیں گے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. آج ہمارے زمانے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے کلچر میں یہ گناہ نہیں، اس کو ہم گناہ مانتے ہی نہیں. صبح شام ہم کر رہے اینڈ وی آر ناٹ ریئلائزنگ واٹ آر وی ڈوئنگ. بلیو می وی آر ناٹ ریئلائزنگ واٹ آر وی ڈوئنگ. ہر کتاب میں آپ کو ملے گا یہ چیز، اس لیے کہ ممبر سے کوئی بولتا ہی نہیں، ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو ڈرائی مجلس چاہیے بھی نہیں، ہم کو تو دوسری وجہ کی مجلس چاہیے. ایک چیز یاد رکھو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں کبھی ہتھیلی پہ جنت نہیں دیتا، اس لیے کہ امام علی نے نہیں دی جنت ہتھیلی. امام علی کی محبت جنت میں لے کے جائے گی. 200% ہمارا بلیو ہے، 200% ہمارا عقیدہ وہی ایک عقیدہ. نہ ہم کو نماز پہ بھروسہ، نہ روزے پہ، نہ حج پہ، نہ زکات پہ، نہ خود صرف ولایت علی پہ بھروسہ، شفاعت علی پہ بھروسہ. لیکن ویسے بنو، میرے جملے نہیں، معصوم میرے مولا کے جملے. کیا جملہ ہے؟ شیعتنا کونوا لنا زینا، کونوا لنا زینا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا امام کہہ رہا. کیا بول رہے؟ شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تم کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں یہ ایسا ہے تو جعفر صادق کیسا ہوگا. میں جو بول رہا میں یہی تو بول رہا. بھائی نے پوچھا بہن کون؟ پہلا گناہ جو اس نے بتایا، اس نے کہا بھائی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب کوئی آ کے مجھ سے بات کر اور مجھے بولتا کہ فلاں لڑکی یا فلاں عورت یا فلاں گھر میں یہ ہوا، میں خوش ہوتی. اچھا، اور میں پوچھتی تھی اور کیا ہوا. آپ نے مرد تو نہیں پوچھے لیکن بعض لوگوں کی عادت میں نے دیکھی. اور اچھا اور کیا ہوا. دیکھیے میں ایک بات بولوں، میں بھی کویت سے آیا، گلف سے آیا، دبئی کی ایک بات بولتا ہوں. دبئی میں اگر دبئی ہو یا شارجہ ہو یا ابوظہبی ہو یا راس الخیمہ، اگر آپ وہاں پہ فون کریں، آج کی بات نہیں کر رہا میں، 30-25 سال پرانی 80s کی بات. 80s میں جب آپ گلف میں کسی کو فون کرتے تھے نا دبئی میں، تو دبئی کا لوکل فون فری ہوتا، شارجہ کا لوکل فون فری ہوتا، موبائل سے نہیں تھے اس زمانے. آپ 9 بجے کے بعد سے 1 بجے تک کسی کے گھر پہ لینڈ لائن پہ فون کریں. بچے 8 بجے چلے گئے، شوہر 8:30 بجے چلے گئے، بچے آئیں گے 2 بجے، کھانا بنانا ہے 3 آدمی کا، لگے ہوئے آئی تھنک یہاں پہ بھی ایک سے لگے ہوئے فون. کیا بات کرو گے، کتنی دیر بات کرو گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو کوئی بات چیت مت کرو، ذکر علی کرو. کیوں کرو ذکر علی؟ غیبت سے بچو گے. میرا مولا کہہ رہا میرے مولا کا ذکر کرو. ہم کیا بات کریں گے؟ اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا. اور اچھا جسٹ ٹیل می واٹ آر یو گیٹنگ. کیا مل رہا مجھے آپ کی بات معلوم کر کے مجھے کیا مل رہا؟ کچھ مل رہا. ان کے گھر میں کچھ ہو رہا تو مجھے کیا مل رہا؟ واٹ آر آئی گیٹنگ؟ کیا مل رہا مجھے؟ اس نے کہا لوگ آگے مجھے کہتے تھے کہ اس کے گھر میں پوچھتی تھی. اس کے بعد میری ایک عادت تھی، جیسی پوچھتی میرا دل کہتا تھا میں اس کو بتا دوں، میں فوراً جا کے اس کو بتا دی اس کے گھر میں ایسا ہوا، اس کے گھر میں ایسا ہوا. اب سوچو میں کیا بول رہا. اس لڑکی دوسرے نان مسلم سے شادی کر رہی، وائی کہ گھر میں ہماری ماں باپ بات کیا کر رہے. یو ہیو ٹو چیک کہ تم بات کیا کر رہے بچوں کے سامنے. اگر ماں باپ جو بات کر رہے وہی بچہ بات کرے گا. دوسرا گناہ اس کا کیا تھا؟ اس کا جو دوسرا گناہ تھا وہ آج ہر گھر میں ہر کمرے میں ہو سکتا. میں ہو سکتا بول رہا. ہر گھر میں ہر بچہ 10 سال کا بچہ بھی کر سکتا، 80 سال کی عورت بھی کر سکتی. آپ بولیں گے مرد کیوں نہیں؟ مرد تو کرتا ہی کرتا. میں ایک بات بول رہا، 10 سال کا ایک لڑکا بھی کر سکتا، 80 ایئرس کا ایک جینٹل مین بھی کر سکتا. اور اس زمانے میں یہ گناہ کامن نہیں تھا، ایک پرٹیکولر پلیس میں جا کے کرنا پڑتا تھا. صرف پیسے والے لوگ کر سکتے تھے، غریب تو کر ہی نہیں سکتا تھا. آج تو غریب امیر سب ایک ہی لائن میں آ گئے. یہ گناہ وہ ہے. آج وہ اس معاشرے میں، اس سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں اس کو گناہ مانتے ہی نہیں. میں بولوں
بولوں گا تو جیسا آپ نے ابھی سنا، آپ نے کتنا ایزی لیا. ایک چیز ہے دیکھو، غیبت اس کو کہتے ہیں جو تم ریالٹی کو پیش کر رہے، حقیقت کا پیش کرنے کا نام غیبت ہے. اگر وہ انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں اور تم نے پیش کیا، وہ تو ایلیگیشن، بہتان ہو گیا. کبھی بھی یاد رکھو، اگر مثال کے طور پہ آپ کی وائف یہاں کی عورتیں نہیں کرتی بات، پھر بھی بول رہا کہ اگر عورت تمہاری بولے کہ یار ان کے گھر میں ایسا، تو بولے یار پلیز بدل دو نا ٹاپک. آلویز ٹاک اباؤٹ پازیٹیو تھنگ، ہیلتھی ٹاک رکھو. مثال کے طور پہ باہر کھڑے میں ایسے لوگوں کو دیکھا، دعوت میں گئے کھانے پہ، ایک آدمی فیملی نے بلایا کھانے پہ، پوری فیملیز گئے، پورے یہاں تک لوگ گئے. یہاں کا واقعہ نہیں ہے، باہر کا واقعہ. سب کھانے پہ گئے، کھانا کھا کے باہر نکل، ارے یار کھانے میں نمک کم. ایک عورت نے محنت سے تم کو بلا کے کھانا کھلایا، اس فیملی نے، تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. تم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا بڑا اچھا ڈیلیشیس فوڈ تھا، باہر آ کے بولے کہ اس کے کھانے میں نمک کم تھا. یہ غیبت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. دین وی آر سیئنگ لبیک یا حسین. اگر میں مسلسل یہ بولتا ہوں لبیک بولوں تو لبیک اور اس میں کتنا فرق ہے؟ کیا مولا حسین میری لبیک کو ایکسپٹ کریں گے؟ unless we change ourselves. اپنے کیریکٹر کو بدلنا ہے. میں یوتھ کو بول رہا، ٹورنٹو کے یوتھ کو، بزرگوں کو نہیں بول رہا کہ تم ریولیوشن لاؤ یہاں پہ. لڑکیوں کو بول رہا، یقین کرو بامبے میں ایسا چینج آیا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ماں نے شروع کیا، بیٹے نے کہا بڑی پولائٹلی، آپ سے بھی کہہ رہا، یہاں کے بچوں سے بھی یہی کہہ رہا، یہاں کی لڑکیوں سے لڑکوں سے یہی کہہ رہا، اگر تمہارے پیرنٹس بات کریں کسی کے تعلق سے تو تم بڑی سافٹلی چھوٹی آواز میں، لو وائس میں، بالکل آرام کے ساتھ چھوٹی آواز میں اپنے ماں کو بولو، اپنے باپ کو بولو کہ بابا پلیز چینج دا ٹاپک. ایک دفعہ بولو، 2 دفعہ، 3 دفعہ بولو، 4 دفعہ. تو ماں باپ بولیں گے کہ یہ ٹاپک اب بات ہی نہیں کرنا، تو ہر گھر میں وہ ماحول ہوگا جو امام علی چاہتے ہیں. دیکھیے آج آواز بھی کتنی کم نکلی سلوات نہیں. یہ میں نے کوئی سخت مجلس نہیں پڑھی، جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ یہی. میں چاہتا کہ انقلاب آنا، جب مجلس ہو، اگر میں خمسہ پڑھوں یہاں پہ، اگر انقلاب نہیں آئے تو فائدہ کیا مجلسوں کا؟ اگر ایک میں چینج نہیں آیا تو مجلسوں کا مقصد کیا ہوا؟ کل مولا حسین مجھ سے نہیں پوچھیں گے، امام از گوئنگ ٹو آسک می، کیا کہ تجھے اتنا بڑا مجمع ملا پیسوں میں، تو نے کیا میرے پیغام کو پہنچایا؟ کون سا میرا میسج دیا؟ انقلاب کا نام کربلا ہے، چینج کا نام کربلا ہے، اور شیعہ وہی ہے. شیعہ کا دم ہوگا تو امام علی کبھی سینے دم شیعہ لبیک یا حسین پوری زندگی بولتا رہے. حسین کبھی اپنے لشکر کی بدل کے شیعہ سوچ کی تھنکنگ کو بدل. اتنا بڑا تو پہلا گناہ اس نے کیا بتایا؟ غیبت، بیک بائٹنگ. کار پارک میں کھڑے رہ کے بیک بائٹنگ نہیں کرنا. ایون یو نو، مثال کے طور پہ کسی نے نوحہ پڑھا ہے، کسی نے مرثیہ پڑھا ہے، کسی نے سلام پڑھا، ہم باہر کھڑے، ارے وہ سنا دیکھو کیسا پڑھ رہا تھا، ویری کامن. ارے اس نے کیسا سلام پڑھا، اس کی آواز کیسے نکل رہی تھی. یہاں تک میں نے دیکھا سنا کہ جو بندہ بیچارہ رو رہا مجلس میں، ارے کیسی آواز نکال رہا تھا بھائی. سو سوری ٹو سے دس، فرش اعضاء پہ اس کی صورت دیکھ رہے روتے وقت، وہ کس پہ؟ تمہارے اوپر نہیں رو رہا، اپنے مصائب پہ نہیں رو رہا، وہ مولا حسین پہ رو رہا. وہ خوش نصیب ہے، تم بد نصیب ہے، تم رو رہے نہیں، تم لوگوں کے چہرے دیکھ رہے. میں کیا بولا دوستو؟ اینڈ یو جسٹ گوئنگ اینڈ کمنٹنگ. باہر نکل کے دوستوں کے سامنے کمنٹس کر رہے، ارے اس کو دیکھا وہ کس وجہ سے رو رہا تھا. پھر لبیک یا حسین، نو، اس کی لبیک ایکسپٹ ہوگی نہیں، اس کی زندگی ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر. یقین کرو جس کی لبیک حسین ایکسپٹ نہیں کرے تو آپ سوچو ہم جائیں گے کہاں؟ کس پہ بھروسہ ہے؟ اس حسین پہ بھروسہ ہے نا. مولا حسین بچانے والے نا، تو کون بچانے والا ہے ہم کو؟ پہلا جو چیز تھی اس نے کہا بیک بائٹنگ کو، اس بیماری کو، اس ڈیزیز کو. یہ کینسر ہے دوستو، کینسر. جیسے کینسر پھیل جاتا پورے جسم میں، پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح یہ بیک بائٹنگ تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو، تمہاری نیکیوں کو ایسا ختم کرے گی کہ جب تم پہنچو گے اور پہنچ کے بولو گے کہ یار میرے اعمال میں اتنے کر کے آیا ٹورنٹو میں، اور جب پہنچا تو کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن بول رہا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، امام بول رہے، قرآن بولتا کہ اگر تم کسی کی بیک بائٹنگ کرو گے تو اللہ وہ عذاب دے گا جیسے تم نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا، فلیش. یہ میں بول رہا اللہ. دوسرا گناہ پوچھا، ورنہ پوری مجلس اسی پہ پڑھ دوں، میں کیا کروں؟ 50 منٹ یہی ہو گئے. میں چاہتا تھا امام حسن کے بھی ذکر کروں میرے مولا کا، لیکن ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑی سیکنڈز میں نہیں منٹس میں چلنے لگتا، اور ایسی سخت مجلسوں میں تو پبلک بھی بالکل خاموش. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن دس، رائٹ؟ مولا آباد رکھے پیسمور کے اس مومنین کو کہ آگ کے اوپر عذاب پہ نعرے کروا دیا یا تب. دوسری جگہ تو لوگ سر نہیں اٹھاتے خوف کے. ماشاءاللہ ویری مطلب یوتھ یہاں کا ماشاءاللہ تم کو آباد رکھے، اللہ آباد رکھے، مولا آباد رکھے، تمہارے بازو میں قوت میزہ میں تمہارا عطا کرے اللہ انشاءاللہ. دیکھیے آواز بھی کم آ رہی، ماشاءاللہ تم کو آباد رکھے. ایک باواز بلند صلوات پڑھے.
دوسرا عذاب پوچھا جو آج کے زمانے میں آج کے پیریڈ میں وہ گناہ نہیں. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, I'm really sad to say this, I'm really sad یہ بولنے کے لیے. کیوں؟ اس زمانے میں یہ گناہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے کرتے تھے, کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا تھا گھر میں, انڈیویجول طور پہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا. آج ہر آدمی کر سکتا, بچہ بھی کر سکتا, بچی بھی کر سکتا. وہ کون سا گناہ تھا؟ یہ پیسے والی تھی. مہینوں میں, 1 مہینہ, 2 مہینے, 2 ویکس, 3 ویکس میں پیسے والوں کا جو مزاج ہوتا وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتی تھی ایک پرٹیکولر پلیس پہ اور وہاں پہ گانا سنتی تھی, میوزک سن. روز گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتی تھی میوزک, اس لیے کہ اتنے بار اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے ایک پرٹیکولر پلیس میں ہوتے تھے, وہاں لوگ جا کے میوزک سنتے. پیسے والوں کا کلچر تھا, وہ جا کے سنتی تھی. پہلا گناہ کیا تھا؟ غیبت. دوسرا گناہ کیا تھا؟ گانوں کا سننا, میوزک سننا. آپ انصاف سے بولو, آج ہماری دلہن رخصت ہوتی بغیر میوزک کے. دیکھیے دوستوں, میں بھی 19 سال سے 19 ایئر سے نارتھ امریکہ ماشاءاللہ آ رہا. آئی نو ایچ اینڈ ایوری پلیس. خالی نارتھ امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں پوری دنیا کی ماشاءاللہ اس وقت بات کر رہا ہوں. میں آسٹریلیا میں بھی میں نے بولا, سنگاپور میں بھی بولا, گلف میں تو بولتا ہوں, پورا سب کانٹیننٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کو پتا کیا ہوتا, میں بہت کم نکاح پڑھتا, میں نکاح نہیں پڑھتا, مسجد سے فرصت نہیں ہوتی. اب یہ ڈپارٹمنٹ میں نے دوسروں کو دے دیا کہ بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا, 1 یا 2 نکاح پڑھا ہوں. 1 نکاح پڑھنے بولے, آپ کو تو معلوم جب پیسے والے شادی کا بڑی خواہش تھی کہ مولانا آپ پڑھنا میں گیا. آپ کو معلوم جب بلاتے نکاح پڑھنے تو مرسیڈیز میں بلایا, 500 SCL گاڑی آ گئی, ڈرائیور آ گیا, میں بھی بیٹھ کے چلے گیا. یار 500 اتنی بڑی گاڑی آ گئی, بیوٹیفل بلیک مرسیڈیز پہنچ گیا. نکاح پڑھا, نکاح پڑھنے کے بعد ہاتھ میں پیسے دے دیے, ٹیکسی میں جائیے. اب کام ہو گیا. اب کیا ہے بھائی, اب سمجھ لیں میری بات. جیسے ہی میں انٹر ہوا, خوبصورت میوزک چل رہی تھی, فوراً اندر سے آواز آئی کہ بابا بند کرو, مولانا آ گئے. اب سوچو, میں نے اس کی تقریر میں, نکاح کی تقریر میں یہ کہا کہ اتنا ڈر مولانا سے, یہ ڈر نہیں امام سے کہ امام دیکھ رہا, امام آئے گا تو کیا کرو گے, پھر لبیک یا حسین. ڈر ہی نہیں ہے کہ مولانا کے بند کرو. اندر سے پورا پریشر. آپ کو تو معلوم ہر وقت مرد کے اوپر پریشر کسی کا رہتا, یہاں والوں کو نہیں رہتا. میں تعلقات اپنے خراب کرنا نہیں چاہتا, تو زبردست پریشر. اب سنو, پہنچ گئے, نکاح ہوا. میں نے کہا مجھے تو بیٹھنا ہے. اندر سے اشارے ہونے لگے, بھیجو ان کو, یہ کیوں بیٹھے ہوئے. میں کیا بول گیا, بھیجو ان کو, یہ بیٹھے ہوئے مصیبت. ہمارے گانے نہیں ہو رہے, سوکھی شادی نہیں ہوتی. تم کو معلوم ہے جہاں نکاح ہوتا اس جگہ پہ دعا مانگو گے تو اس جگہ میں اتنی برکت ہوتی, تمہارے ہاتھ بلند ہو تو تمہاری دعا قبول ہو. سب سے پہلے یہ مکس گیدرنگز کو چھوڑو. شیعہ, میں انصاف سے بولو, پوری تقریر کر دوں شادی پہ, بولیں گے ختم کریں بھائی. مکس گیدرنگز کو چھوڑو, انصاف سے بولو. اتنا بڑا مجمع پیسپور میں مجھے سن رہا, مولا تم کو آباد رکھے. 27 سفر کی مجلس پڑھ رہا. ہماری شادیوں میں اور نان مسلم کی شادیوں میں فرق کیا ہے؟ جسٹ ٹیل می, سیم اسٹیج, وہی اسٹیج, اسی طرح سے دلہن تیار ہو کے آ رہی. بامبے میں ایک بہت بڑے سیٹ نے شادی میں بلایا, نکاح میں بلایا. بس میں نکاح نہیں پڑھا تھا, نکاح میں کہا مولانا آپ کو آنا لازم ہے, برکت ہوگی. میں چلا گیا نکاح, مسجد میں نکاح ہوا. نکاح کے بعد شام کی کھانے کی دعوت ہی نہیں, ریسپشن کی. کہا کیوں نہیں, آپ نہیں آ سکتے. تو کیوں نہیں آ سکتے, تو کہا وہاں پہ تو مکس ہے, آپ کیسے آئیں گے. پھر آپ ممبر سے بولیں گے ہمارا نام لے. میں نہیں بولوں, میں نام کسی کا نہیں. تو یہ تو حساب ہے. اچھا میں نے کہا پھر آپ مسجد میں نکاح کیوں کرا, میں اسٹیج پہ کرا لینا تھا مکس گیدرنگ میں. کہنے مولانا برکت. ارے واہ, نکاح کی حد تک برکت. جب رخصت حاصل کر رہے وہ جب برکت نہیں چاہیے. سوچو دوستوں, ہمارا فکر دیکھو. ایک کیسٹ شاپ تھی, اس آج تو سی ڈی ہے نا, اس زمانے میں کیسٹ کی. گلف کی بات کرتا, جگہ کا نام نہیں بولوں گا اس لیے کہ کویت والے بھی بیٹھے ہوئے. ہم زبردست شاپ انڈین سانگس کی. وہ شاپ کے ساتھ شروع کر رہا, صبح میں دکان اوپن کرتا, سورہ یاسین, سورہ رحمان. اچھا وائی, تو کہا مولانا برکت چاہیے. سورہ رحمان ختم ہوا, پھر موویز کے, انڈین موویز کے سی ڈیز بیچ رہے, برکت ہوگی. کہاں چلے گئی شیعت, یہ کون سی شیعت ہے بابا, کون سی شیعت ہے. لبیک یا حسین کیسے, پھر شام مجلس میں بھی نظر آ رہے آپ. واہ, کتنا بڑا گناہ. ہم کو احساس کرے, میرے گھر میں مجلس ہو رہی, میرے گھر میں عزا خانہ. میں انصاف سے پوچھتا دوستو, پہلی محرم سے 10 محرم دنیا بھر میں ہر گھر میں عزا خانہ اسٹارٹ ہوتا. ہر کے گھر میں کمرے میں 5 علم 10 علم. بہت برکت ہے, بہت برکت ہے. میں تو کہتا سال بھر مولا عباس کا علم گھر میں رکھو, تمہارا گھر پروٹیکٹڈ رہے گا. اگر مولا عباس کا علم تمہارے گھر میں رہے, سال بھر چھوٹا باکس بناؤ, اس میں مولا عباس کا علم کا رکھو. اگر 4-5 کمرے گھر میں, تو ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دو مولا عباس کے علم عزا خانے کے لیے. پھر دیکھو تمہارے گھر کی برکتیں کیا ہوتی. اب سمجھے میری بات. گھر میں عزا خانہ, میں نے محرم کے مجلسوں میں بولا یہ جملہ, ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی سنا ہوا ہے, رضوی میں نے بولا. میں نے کہا ہر گھر میں اس وقت محرم میں, ہر بامبے کے, دنیا بھر کے ہر گھر کے اندر
رضا خان نے پردہ لگا دیا، 10 دن حسین تمہارے مہمان ہیں، پردے کے باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں پردے کے باہر بیٹھ کے غیبتیں کروں تو وہ رضا خانے کی برکت آئے گی؟ حسین گھر سے چلے جائیں گے، خدا نہ خواستہ میں ہاتھ جوڑ کے میرے یوتھ کو I beg you, I really beg you, please اس طرح کوئی نہیں بولے I want change, I want big change in our community. خدا نہ خواستہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں یہ ہو رہا، I don't mean that. اگر ہو رہا اگر ہو رہا تو just stop it. میں پرسنل ریکویسٹ کر رہا میرے یوتھ سے، میرے بھائی بہنوں سے، بڑوں کو نہیں بول رہا. And I don't mean کہ خدا نہ خواستہ یہاں ہو رہا، اگر کسی کے گھر میں ہو اور میری مجلس بعد میں کوئی میری CD سنے، میں گلوبل میسج دے رہا ہے کہ if you want to say لبیک یا حسین first check yourself کہ تمہاری لبیک کے باواز بلند صلوات پڑھ لو. مولا آباد رکھ مولا آباد رکھے، مولا آباد. بس میں نے مجلس ختم، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے، میں واقعات کو چھوڑ دیا. کل انشاءاللہ کل میری آخری مجلس ہے، لاسٹ مجلس ہے اس ٹرپ کی. اب کل ہی رات میں ٹریول کر رہا ہوں انشاءاللہ. مولا آباد رکھے مجھے. I'm really happy یہاں کے کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے بڑے دیندار، سب کے چہرے پہ داڑھی، سب حجاب. I'm really happy. مولا تم کو آباد رکھے، تمہارے گھر کو آباد، رزق میں برکت. ہاں دیکھا آپ نے، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ. if you just listen me. لیکن کل ذرا پلیز ٹائم پہ آ جاؤ انشاءاللہ. پھر زندگی رہی تو میں آؤں گا انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. آج کی رات ایک قیامت، مصیبت کی رات. یہ وہ رات ہے دوستو کہ صرف فاطمہ یتیم نہیں ہوئی، میری شہزادی صرف یتیم نہیں. آج تکلف سے رونے کی رات نہیں، آج خاموشی سے رونے کی رات نہیں. غضب ہو گیا خاندان اہل بیت. کل کے دن کے بعد سے 28 صفر کے بعد سے پھر میری شہزادی کو سکون نہیں ملا. آج اس عزا خانے میں اس شہید کا ذکر ہے، وہ کم سخن امام. میں چاہتا تھا میرے مولا کی زندگی کے کچھ واقعات پیش کروں، لیکن وہ مجلس نکل گئی، وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا. میرا مولا مجھے معاف کرے، میرا مولا حسن مجھے معاف کرے کہ میں نے ان کے بارے میں نہیں بول سکتا. لیکن میرے مصائب پہ میں تکلف نہیں کروں، ان کی مصیبت پہ. دوستو یہ وہ غریب امام ہے، امام حسن، کہ جس کی خبر کے اوپر آج کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. دن کی دھوپ رات کی اوس میرے مولا حسن کی خبر پہ. اللہ وہاں کی حکومت کو ختم کرے، ان ظالمین کو ختم کرے کہ جنہوں نے آج 100 سال کے قریب more than 90 years ہو گئے. دوستو میرا مولا حسن کے وہاں جا کے اگر دیکھے تو دل پھٹ جاتا کہ وہاں کی گرمی، کیسی گرمی. کوئی حسن کی خبر پہ سایہ نہیں ہے، پانی ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی سلام کرنے والا قریب جا کے نہیں. میرے مولا حسن کو جو اذیتیں دی گئی نا، یہ پہلا حملہ نہیں تھا جادہ کا، کئی مرتبہ اس ظالم نے حملے کیے. یہ تو اتنا شدید حملہ ہوا حسن کے اوپر. اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ہم مولا حسن کی زیارت کرے جا کر. یہ بی بی کا وہ فرزند ہے. آپ اندازہ لگائیے امام حسن کا کہ کیا مقام ہے حسن کا، کیا مقام ہے حسن کا. حسین جیسے امام کا امام ہے حسن، حسین جیسے امام کا امام ہے حسن. ہر مہینے کی 15 تاریخ چاند کی، ہر مہینے کی چاند کی 15 تاریخ کو مولا حسن کا دسترخوان کرو گھر میں. ٹورنٹو میں بول رہا، فیملی کے ساتھ ہی کرو، پورے لوگوں کو اگر نہیں بلا سکتے کوئی بات نہیں، بلائیں تو بہت اچھی بات. مولا حسن کا دسترخوان اگر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کوئی کرے چاند، پورے مہینے کا رزق کا ضامن حسن ہو جاتا، انلیس کوئی ایسے اس سے گناہ ہو رہے. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن کی کرو، 22 تاریخ کو چھٹے امام کی کرو. اب 5 لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کرو، پھل منگا لو، روٹی کباب منگا کے گھر میں کرو، لیکن گھر میں خود عورت بنائے اور کرے. اور 8 تاریخ کو غازی عباس کی حاضری کرو. یہ تین چیزیں دیکھے جا رہے کرو، ٹرائی کرو. جہاں دنیا میں نے بولا ہے، بلیو کرے کہ جس گھر میں بالکل فائنینشیل بالکل وہ لوگ بروکن ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، لیکن اس دسترخوان نے، اس نظر نے، مولا حسن کا دسترخوان تو بڑا مشہور تھا، غازی عباس کا دسترخوان تو بڑا مشہور. میں آپ کو ایک غازی عباس کے دسترخوان کی، ان کی نظر کی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا، اس کے بعد آپ کو امپورٹنس معلوم ہوگی کہ یہ تینوں دسترخوان. آج میں 5-10 منٹ زیادہ پڑھ رہا، شب شہادت ہے، لیکن پرسہ دے کے اٹھنا اس عزا خانے سے. مولا عباس کے دسترخوان کی میں بتاتا آپ کو کہ کیا امپورٹنس امام حسن اور چھٹے امام کی. 2 منٹ سن لے. ایک چھوٹا سا واقعہ کربلا کا ہے کہ کربلا میں آج اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آج جیسا مولا حسین اور مولا عباس کے روضے کے بیچ میں پورا راستہ ہے،
اس زمانے میں راستہ نہیں تھا بلکہ بیچ میں گھر تھے، لوگ رہتے تھے۔ 70-80 سال پرانا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ کربلا کا، پورے لوگ رہتے تھے وہاں پہ، آبادی تھی۔ تو ایک غریب شیعہ 8 محرم کو اس نے، ہر جگہ مولا عباس کی حاضری ہوتی، اس پہ نظر ہوتی، اس نے سفرہ بچھایا اور ہر چند دوستوں کو بلایا، کہا میرے پاس ظہر کے بعد آنا۔ ہر سال کی اس کی گھر کی نظر تھی، بڑا غریب تھا۔ اس نے سفرہ بچھا کے جب اوپر جو کچھ نظر کا تھا لا کے رکھا، کباب، روٹی، وہ سب، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج نظر میں نہیں دوں، آج میں سامنے غازی کا روضہ ہے، میں ان کو بلاؤں۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، سفرہ بچھاتا، باہر آتا، سامنے مولا عباس کا روضہ دکھتا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، مولا آپ میرے گھر آئیے، میرے گھر میں برکت ہوگی، مولا میرے گھر میں نظر آ کے آپ دے۔ یہ بولا، روتا رہا، پھر آیا، دوست لوگ آ گئے، کہا کہ نظر ہو گئی؟ تو کہا نہیں، نظر دینے والا آنے والا ہے، ٹھہرو۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر اور گزری، لوگوں نے کہا کہ ہم کو جانا ہے، پھر میں گیا، جا کے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا، کہا مولا پلیز آئیے، مولا میرے گھر میں برکت ہوئی گئی، آپ سامنے تو رہتے ہیں، آ کے میرے گھر میں نظر دے کے چلا۔ تڑپ کے رونے لگا، مولا میں غریب ہوں، میرے گھر میں عزت ہوگی۔ آیا، آ کے بیٹھا، کچھ دیر کے بعد دوستوں نے کہا کہ سنو، اگر تم نہیں آؤ گے، اب نظر نہیں ہوگی تو ہم چلے جائیں گے۔ اب اس کا دل پھٹ گیا، یہ دل پھٹ گیا، کہا کہ مولا سب چلے جائیں گے تو میں نظر کا کیا ہوں؟ یہ کہہ رہا کہ کوئی دینے والا آنے والا ہے۔ یہ باہر آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، مولا عباس آپ آئیے، میں بہت غریب ہوں۔ اس کے بعد کہتا، مولا آپ کو بی بی زینب کا واسطہ، مولا آپ کو چھوٹی شہزادی سکینہ کا واسطہ، مولا میرے گھر میں آ جاؤ۔ روتا ہوا آیا، آئے تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھے ہوئے، حسین و خوبصورت۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا بھائی سنو، جس کو میں نے بلایا تھا وہ تو نہیں آئے، آپ ہی نظر دے دیں۔ یہ اٹھے اور اٹھ کے سفرے کے پاس گئے، اور جا کر جب نظر شروع کی پڑھنا تو اس نے پیچھے سے روکا، روک کے کہا بھائی سنو، ہم غازی عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، ہم عباس کی نظر ایسے دیتے، بس یہ کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو بلاتا بھی ہے اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ ارے کربلا میں میرے ہاتھ کٹ گئے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اسی طرح پرسا دو، آج پرسے کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ یہ 3 نظر ضرور کرنا، مولا عباس کی نظر کرنا، امام حسن کی اور چھٹے امام کی 22 تاریخ۔ آج کی رات قاسم کی یتیمی کی رات ہے۔ دوستو، ظالمہ جادہ نے، جو امام حسن کی زوجہ تھی، اس ظالمہ نے کل کی صبح میں، مولا حسن کا یہ عالم تھا کہ روز رات میں پانی پیتے تھے، بستر کے قریب پانی رکھتے تھے، تو اس ظالمہ نے اس زہر کو اس پانی میں ملایا جو مولا حسن پیتے تھے۔ میرے آقا نے پیا اور سینے کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ حال ہوا کہ جگر پھٹنے لگا۔ عزیزو، جب یہ ایسا شدید زہر تھا کہ جب یہ پانی زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی۔ اب اندازہ لگاؤ حسن کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا۔ زمین پھٹ گئی۔ عزیزو، بس تڑپنے لگے حسن۔ جب حسن تڑپنے لگے تو ام فروہ، بی بی فاطمہ دوڑتی ہوئی، بیٹی جو آ گئی، سب آگے قریب۔ حسن نے قاسم سے کہا کہ جاؤ اپنی پھوپھی کو بلا کر لے کر آؤ۔ قاسم چلنے لگی، پھر امام نے بلا کے کہا بیٹا ایسے نہیں جانا۔ سر سے امامہ اتارا، زمین سے مٹی لے کے سر پہ ڈالی خاک، آستینوں کو الٹ دیا، گریبان چاک کر دیا، کہا اب ایسے جاؤ۔ جا کر قاسم نے دخل باب کیا بی بی زینب کے گھر کو۔ فضہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے قاسم کی شکل کو دیکھا، چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی میرا شہزادہ خیریت سے تو ہے؟ ارے یتیموں کی شکل بنا کے کیوں آئے ہو؟ زینب دوڑتی ہوئی آئی، کہا بھیا کو کیا ہو گیا؟ جیسے ہی شہزادی آئی، دیکھا حسن تڑپ رہے، آگے بھائی سے لپٹ گئی۔ میں کہوں بی بی آج موقع ہے، بھائی سے اس کو سینے سے لگا لے، کربلا میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ عزیزو، حسین آئے، پوری اولاد جمع ہو گئی۔ امام حسن نے سب کو دیکھا اور دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ کہنا تھا، قاسم نے امامہ پھینکا، حسین نے امامہ پھینکا، امام کی بیٹی فاطمہ باپ کے قدموں پہ گر گئی۔ ارے بڑی محبت سے فاطمہ کو ہٹایا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اگر باپ مر جائے، بیٹی باپ کی میت سے لپٹ کے روئے تو چاہنے والے بڑی محبت سے ہٹاتے ہیں۔ ارے میں کیا کروں کربلا کی سکینہ کو، باپ کے پامال لاشے سے ہے، شمر ایسے تازیانے مارنا،
سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی، کہہ رہی بابا میں یتیم ہو گئی۔ عزیزو امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میرے مولا کا جنازہ اٹھا۔ جب جنازہ اٹھا تو دنیا کا دستور ہے کہ جب میت جاتی ہے گھر سے، عورتیں دروازے تک آ جاتی، زینب دروازے تک آ گئی، بی بی ام کلثوم نے کہا بھیا حسن خدا حافظ۔ عزیزو بیویاں بھی روئی رہی تھی کہ پھر دیکھا کہ جنازہ واپس آ رہا۔ زینب تڑپ گئی کہ یہ جنازہ واپس کیوں آ رہا؟ جب گھر میں آیا 17 تیر امام حسن کے جسم تک آ گئے، میت کو نکالا گیا، زینب نے ایک ایک تیر نکالا۔ میں کہوں بی بی مدینے میں تیر نکال لے، کربلا میں موقع نہیں ملے گا۔ حسین کے جسم پہ اتنے تیر ہو گئے۔ عزیزو جنازہ گیا، ماں کے پہلو میں حسن کو دفن کیا گیا۔ اب جب واپس آئے تو زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، بھائی کو لپٹ گئی، کہا بھیا حسین حسن کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ میں بولوں بی بی مدینے میں پرسا دے لو، کربلا میں خیمے کے دروازے سے کہو گی سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن